حضرت علی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں روایت کرتے ہیں کہ جو شخص سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے اس شخص کو جنت میں داخل ہونے سے صرف موت ہی روکے ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار اللہ تعالیٰ کے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقے کے مال کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیا تھا۔ جب رات ہوئی تو ایک بندہ اس مال سے چوری کر رہا تھا کہ میں نے اس کو پکڑ کر کہا کہ میں آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ مجھے نبی اکرم کے پاس پیش نہ کرنا، مجھے مال کی بہت ضرورت ہے، میرے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، میرے بچے گھر میں بھوک سے رو رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس شخص سے یہ سب باتیں سنی تو مجھ کو اس بندے پر بہت ترس آیا اور میں نے اس کو جانے دیا اور سوچا کہ یہ بہت ضرورت مند ہے۔ جب رات گزری اور صبح ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے مجھ سے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ بتاؤ کہ رات کو تیرے ساتھ کیا ماجرا پیش آیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اس بندے کی سب باتیں نبی اکرم کو بتائی اور فرمایا کہ اے اللہ کے نبی مجھے اس پر رحم آیا، میں نے اس کو اس لیے جانے دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب باتیں سنی اور فرمایا کہ ابو ہریرہ وہ بندہ تیرے سے جھوٹ بول کر چلا گیا، وہ دوبارہ پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ پھر مال کو لینے آئے گا تو میں بھی اس بندے کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ جب رات چھا گئی تو وہ بندہ پھر غلہ کو بھرنے کے لیے آ گیا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور فرمایا کہ میں اب آپ کو چھوڑوں گا نہیں، میں ہر صورت میں تجھ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اس بندے نے پھر مجھ سے کہا کہ میں بہت ضرورت مند ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھوکے ہیں، مجھے آخری بار جانے دو، میں دوبارہ کبھی نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بندے پر بہت ترس آیا، میں نے اس کو جانے دیا۔ صبح ہوتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا اے میرے پیارے صحابی بتاؤ تمہارے ساتھ رات کو کیا واقعہ پیش آیا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ۔ اس نے کہا کہ مجھے غلے کی سخت ضرورت ہے، میرے بیوی بچے بھوکے ہیں، مجھے اس پر بہت ترس آیا اور میں نے اس کو جانے کی اجازت دے دی۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پھر جھوٹ بول کر چلا گیا، وہ پھر غلہ لینے کے لیے ضرور آئے گا۔ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی پیروی کرتے ہوئے اس کا انتظار کرنے لگا۔ جب وہ آیا تو اس نے غلہ بھرنا شروع کیا۔ میں اس کو پکڑ کر بولا کہ میں آج آپ کو ضرور نبی اکرم کے پاس لے جاؤں گا۔ یہ تیسری بار ایسا ہو رہا ہے کہ تم ہر بار کہہ کر چلے جاتے ہو کہ میں نہیں آؤں گا اور پھر آ جاتے ہو۔ اس بار اس بندے نے کہا کہ مجھے آخری بار جانے دو، میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن پاک کے ایسے الفاظ سکھا کر جاؤں گا جس کی تلاوت کر کے آپ رضی اللہ تعالی عنہ خوب فائدے حاصل کر سکو گے۔ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا وہ کون سے الفاظ ہیں؟ وہ چوری کرنے والا شخص کہنے لگا تم سونے سے پہلے مکمل آیت الکرسی کی تلاوت کر کے سو جایا کرو تو اللہ تعالیٰ تم پر ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دے گا، فرشتہ آپ کے پاس شیطان کو نہیں آنے دے گا۔ میں نے اس بار پھر اس بندے کو جانے دیا۔ صبح ہوتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے پیارے صحابی اپنے رات والے واقعے کے بارے میں بتاؤ۔ میں نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول۔ اس نے کہا مجھے آخری بار جانے دو، میں آپ کو قرآن پاک کی ایسی آیت بتاؤں گا جس کی تلاوت کر کے تم خوب فائدے حاصل کر سکو گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بار وہ بندہ سچ بول کر گیا کہ واقعی یہ کلمات بہت زیادہ فائدے پہنچانے والے ہیں، پر وہ خود بندہ جھوٹا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ تم جانتے ہو تم مسلسل 3 دن سے کس کا سامنا کر رہے ہو؟ میں نے جواب دیا کہ اے اللہ تعالیٰ کے نبی میں نہیں جانتا کہ وہ کون تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا جن سے آپ 3 دن سے بات چیت کر رہے ہو۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا تمہارے علم میں ہے کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ عظمت اور فضیلت والی آیت کون سی ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا اے اللہ کے رسول
سب سے بہتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں کہ قرآن پاک کی سب سے عظمت اور فضیلت والی آیت کون سی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے دوبارہ سوال کو دہرایا کہ اے ابو منذر، کیا آپ کے علم میں ہے کہ قرآن مجید میں سب سے افضل اور عظمت والی آیت کون سی ہے؟ حضرت ابو منذر فرماتے ہیں کہ میں نے آیت الکرسی کو پڑھ کر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت سب سے عظمت اور فضیلت والی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے شاباش دیتے ہوئے فرمایا، خدا کی قسم تم نے ٹھیک کہا ہے۔ اے میرے پیارے صحابی، آپ کو علم مبارک ہو۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ یوں کہا ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، جس کی تلاوت کے بعد ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ کسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، قرآن مجید میں سب سے افضل سورت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص۔ پھر اس نے پوچھا کہ سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ آیت الکرسی۔ انہوں نے عرض کی کہ خدا کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی آیت پسند ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو تحفے میں دی جائے؟ تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آخری آیات ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے اس کی رحمت کے خزانوں میں سے ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نازل فرمائی ہے۔ وہ انسان کی دنیا و آخرت کو سنوارنے کے لیے کافی ہے۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ فرض نماز ادا کر کے آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو جنت میں جانے سے صرف اور صرف موت ہی روک سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بس یہی وجہ ہے کہ آیت الکرسی کی تلاوت کرنے والے اور جنت کے درمیان صرف اور صرف موت کی دوری ہے۔ جب کوئی انسان آیت الکرسی کی تلاوت کر کے سوئے گا تو وہ ساری رات شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس گھر میں ایک بار آیت الکرسی کی تلاوت کی جائے تو وہ گھر 3 دن تک شیطان کی شر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے اور 40 دن تک اس گھر پر جادو کا اثر نہیں کرتا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو انسان گھر سے باہر جاتے وقت آیت الکرسی کی تلاوت کر کے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس بندے کے واپس گھر آنے تک اس کے لیے مغفرت کی دعا فرماتے رہو۔ جب انسان گھر واپس آتے ہوئے آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہوا گھر میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس آیت کی تلاوت کے صدقے اس بندے کے گھر سے غربت کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن پاک پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔